وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى: وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، دنیا میں ہر انسان چاہے وہ بہت زیادہ عقل مند ہو یا بہت کم سمجھ ہو، کم سے کم یہ ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ اگر میں جسمانی طور پر خدا نخواستہ بیمار ہو جاؤں تو پریشان ہونا پہلی چیز ہے، چاہے وہ بیماری اپنی شکل کے اعتبار سے بہت کم کیوں نہ لگے، مگر پریشان ہونا لازمی چیز ہے. اور اس کے بعد اس بیماری کا علاج کے لیے فکر مند ہونا یہ دوسری لازمی چیز ہے. اور اس علاج کے لیے پھر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہونا یہ تیسری لازمی چیز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور وہ مطمئن بیٹھے، کوئی فکر نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے وہ اپنی علاج کے لیے فکر مند نہ ہو. جس آدمی کے پاس جتنے وسائل ہوں گے اتنے وسائل وہ ضرور استعمال کرے گا تب تک جب تک اپنی بیماری کا علاج نہ کرے. مثلا فرض کرتے ہیں ایک انسان کو بھوک لگنا بند ہو جائے تو کبھی خوش نہیں ہوگا کہ صاحب جس بھوک کے مٹانے کے لیے مجھے طرح طرح کے سورس اختیار کرنے پڑتے تھے، مزدوری کرنا، جاب کرنا، بزنس کرنا، دوسری چیزیں کرنا، جب بھوک ہی مٹ گئی تو بہت خوشی کی بات ہے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انسان پریشان ہوگا کہ مجھے بھوک لگنا کیوں بند ہو گیا. اس پریشانی کے بعد پھر وہ ڈھونڈے گا کسی اچھے سے اچھے علاج کرنے والے ڈاکٹر کو، ایک دوسرے سے مشورہ کرے گا، رائے پوچھے گا، اور جہاں اسے بتایا جائے گا وہاں جا کر کے وہ علاج کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا، یہ سوچ کر کہ مجھے جو کچھ بھی یہ ڈاکٹر بتائے گا مجھے وہ کرنا ہے. اگر اس نے میری پسندیدہ چیز، میری فیوریٹ ڈشیں اگر اس نے بند کر دی تو میں اس کو بند کر دوں گا، اور اگر اس نے مجھے پرہیز کرنے کو کہا تو میں پرہیز بھی کروں گا، اور تب تک یہ کرتا رہوں گا جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاؤں. یہ پہنچا ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا تمہیں مختلف ٹیسٹ کرنے ہیں، ان ٹیسٹوں کے لیے تمہیں بھوکا بھی رہنا پڑے گا، پانی بہت زیادہ پینا پڑے گا. یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا. یہاں تک کہ ٹیسٹ دینے کے بعد پھر ڈاکٹر نے کہا تم کو فلانی قسم کی بیماری ہے اور اس بیماری کے لیے تمہیں یہ دوائیاں کھانی ہیں اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. تو یہ بیمار کبھی نہیں یہ کہے گا کہ جناب جو دوائیاں آپ مجھے کھانے کو کہتے ہیں یہ مشکل ہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں. یہ کبھی نہیں کہے گا جن چیزوں سے آپ مجھے پرہیز کرنے کو کہہ رہے ہیں میں ان سے پرہیز نہیں کروں گا، یہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی ہیں، میں تو بہت مرچوں والا، مسالوں والا، اسپائسی کھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے سب کو بین کر رہے ہیں. میں فلانی چیز کھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کو بند کر رہے ہیں، یہ میں چھوڑ نہیں سکتا. اور اگر کوئی پیشنٹ یہ بات کہے گا تو ڈاکٹر کا جواب ہوگا پھر آپ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. لیکن دنیا میں شاید 1% پیشنٹ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر کو یہ کہیں گے کہ جناب علاج کرنے کے لیے میں تو تیار ہوں مگر نہ دوائی کھاؤں گا نہ پرہیز کروں گا. ایسا ممکن نہیں. ہر پیشنٹ یہی سمجھتا ہے اور یہی کہے گا، اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیشنٹ بھی جانتا ہے، ڈاکٹر بھی جانتا ہے کہ یہ آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ اس کو جو بیماری بتائی جائے، اس بیماری کے لیے جو ٹریٹمنٹ اس کو بتایا جائے، جو دوائیاں اس کو کھانے کو بتائی جائیں، یہ دوائیاں یہ کھائے گا، اور جن چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا جائے گا ان چیزوں سے پرہیز کرے گا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہوگا. انسان کا معاملہ اپنی صحت کے ساتھ یہ ہے، اور یہ کسی پڑھے لکھے انسان کا ہی نہیں، ہر انسان کا معاملہ یہی ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے بالکل ان پڑھ الٹریٹ ہو، چاہے وہ شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو، بہت ہائی فائی آدمی ہو یا بالکل نیچے گرا پڑا آدمی ہو. ہر انسان کا مزاج یہی ہے کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں بہت فکر مند ہوتا ہے کہ میری صحت برقرار رہنی چاہیے، کوئی بیماری مجھے نہیں لگنی چاہیے. اور اگر بیماری لگ جائے تو تب تک آدمی مطمئن نہیں بیٹھتا جب تک اس بیماری کا علاج نہ ڈھونڈے. اور اس علاج ڈھونڈنے کے لیے چاہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے اس کو اپنا گھر لا کرنا پڑے، اپنا بزنس چھوڑنا پڑے، دکان کو بند کرنا پڑے، اپنی چھٹیاں لینی پڑیں، جی پی فنڈ نکالنا پڑے، زمین بیچنی پڑے، گاڑی گھر میں ہوگی وہ بیچنی پڑے، مگر اپنا علاج انسان کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے صحت بے انتہا قیمتی چیز ہے.
جیسے انسان کی صحت بے انتہا قیمتی ہے، اسی طرح سے انسان کا کردار بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، مگر انسان اپنی صحت کے بارے میں تو فکر مند ہوتا ہے، اپنے کردار کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر تو انسان صحت مند ہوتا ہے، اور اگر صحت مند نہ ہو تو اپنے صحت کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، مگر کردار کے اعتبار سے اگر یہ برائیوں کے گڈھے میں بھی گر چکا ہوگا اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا ہے کہ میرے کردار میں بیماریاں لگ گئی ہیں اور بیماریوں کی وجہ سے میں بیماریوں میں ڈوب رہا ہوں، مگر وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا، سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، اس کا ذہن بھی آگے چل کر قبول نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں یا میرے اندر خرابیاں آ گئی ہیں۔ ابھی عصر کی نماز کے بعد جب دعا ہو رہی تھی تو دعا کرتے ہوئے یہ دعا کہی گئی، پڑھی گئی، اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ مجھے صحت بھی عطا فرما اور عفت بھی عطا فرما۔ عفت مانے میرا دامن پاک رہے، کس چیز سے؟ ان تمام گناہوں سے، ان تمام جرموں سے، ان تمام خرابیوں سے، ان تمام گندے کاموں سے، جن گندے کاموں کی وجہ سے اللہ ناراض، جن گندے کاموں کی وجہ سے اللہ کے نبی ناراض، جن گندے کاموں کی وجہ سے انسان کی زندگی خود تباہ ہو جاتی ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، ان گندے کاموں میں مبتلا ہو جانا یہ ہے عفت کا ہاتھ سے نکل جانا۔ یا اللہ میرا دامن پاک رہے ان تمام گندے کاموں سے، چاہے وہ گندے کام زبان سے ہوتے ہوں، چاہے وہ ہاتھ سے ہوتے ہوں، چاہے وہ کسی جسم کے اور پارٹ سے ادا ہوتے ہوں، جو گندا کام، جو غلط کام جسم کے جس حصے سے ہوتا ہے ان سارے گندے کاموں سے بچنا، اسی کا نام ہے پاک دامن رہنا۔ میرے دامن پر کسی کا دبا نہیں ہے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اس کا دبا میرے دامن پر نہیں، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی میرے دامن پر اس کا کوئی دبا نہیں، میں نے کسی کو ستایا نہیں میرے دامن پر کوئی دبا نہیں، میں نے اپنے جسم کے کسی اور حصے سے کوئی اور گناہ نہیں ہونے دیا، میرا دامن پاک ہے۔ تو ہمارے نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ۔ حضرات ابھی سردیاں آنے والی ہیں، سردیاں شروع بھی ہو گئی اور زیادہ تیز آ جائیں گی، اور جب تیز سردیاں آتی ہیں تو یہاں سب کو معلوم ہے مائنس ڈگری ہوتی ہے۔ اس مائنس ڈگری میں انسان کیا کرتا ہے؟ ہر انسان گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچے گا کہ مجھے ہوا نہیں لگنی چاہیے، مجھے ٹھنڈک کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں سے مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، لہٰذا اچھے سے اچھے کپڑے پہنے گا۔ جن کپڑوں کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کپڑوں سے میں سردی سے بچ جاؤں گا وہ کپڑے ضرور استعمال کرے گا، اور کوئی آدمی اس حال میں باہر نہیں نکلے گا کہ اس کو سردی لگنے کا خدشہ ہو۔ جتنا اپنی حفاظت کا انتظام انسان کر سکتا ہو وہ کرے گا، چاہے وہ کشمیریوں کے اعتبار سے پھیرن پہنے، چاہے مفلر اوڑھے، چاہے بنیانے پہنے، اور آخری درجے کی چیز ہماری کانگڑی ہے، وہ تو آخری سہارا رہتا ہے۔ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو کانگڑی بیچاری ساتھ دیتی رہتی ہے اور اس کو کہیں بھی لے جا کر ساتھ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ باہر کا ماحول سردیوں کا ماحول ہے، اس سردیوں کے ماحول میں ایسا نہ ہو کہ مجھے سردیاں لگ جائیں۔ اور یہ انسانوں کا مزاج ہے، جہاں سخت گرمیوں کا ماحول ہے وہاں انسان اپنا تحفظ، گرمیوں سے بچنے کی حفاظتی انتظامات کر کے باہر نکلے گا، اور جہاں سخت سردیاں ہوں گی وہاں سردیوں سے بچنے کے تمام انتظامات کر کے انسان باہر نکلتا ہے۔ جیسے سردی اور گرمی کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے ماحول کے اچھائی اور برائی کے اثرات بھی انسان پر پڑتے ہیں۔ اگر ماحول گندگی کا ماحول ہو، اس ماحول میں جب انسان جائے گا تو اولاً تو پہلے دن ہی اس کا شکار ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ سارے شرابیوں کے ماحول میں انسان جائے گا، خطرہ ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مہینے بعد یہ بھی شراب میں ڈوب چکا ہوگا۔ آوارگی کے ماحول میں جائے گا تو وہ اسی ماحول میں رنگ جائے گا، ڈانس اور میوزک کے ماحول میں جائے گا تو وہی کرنے لگے گا، دوسرے برے کاموں کے ماحول میں جائے گا تو وہی کرنے، فیشن کے ماحول میں جائے گا تو وہی کرنے لگے گا۔ ماحول کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں اور انسان ماحول سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا۔ جیسے سردیوں کے موسم میں سردی لگنا لازم، اور تب بچ سکتے ہیں جب پورا حفاظتی انتظام کریں۔ گرمیوں کے موسم میں گرمی لگنا لازم، تب انسان بچ سکتا ہے جب گرمی سے بچنے کا پورا انتظام کیا ہوگا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے برے ماحول اور اچھے ماحول کے اثرات انسان کے اندر آتے ہیں، اور جب برے ماحول کے اثرات انسان کے اندر آتے ہیں تو انسان کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان بیماریوں کو کہتے ہیں روح کی بیماریاں۔ یہ بیماریاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ بعد میں انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا کہ وہ بیماری ہیں کیا، اور چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جیسے جسم کی کچھ بیماریاں خطرناک
کچھ بیماریاں معمولی، کچھ بیماری اپنے ساتھ دوسری بہت ساری بیماریاں لے کر کے آتی ہیں. بس ٹھیک اس طرح سے روحانی بیماریوں کا معاملہ ہے کہ انسان کو روحانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور لاحق ہونے کے بعد پھر طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر. جسمانی طور سے ہو سکتا ہے انسان بالکل اچھی حالت میں ہو، مگر روح کی بیماریوں کی وجہ سے وہ اندر گندگیوں کا مجموعہ بن چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جانور سے بدتر ہو چکا ہوتا ہے انسان، اور اسے پتہ نہیں رہتا. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور بلکہ جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں اب اچھائی کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہوتی. ان روحانی بیماریوں میں پہلی بیماری جو انسان کو لگتی ہے، اس بیماری کو قرآن کے الفاظ میں کہتے ہیں غفلت طاری ہونا. یہ غفلت کیا چیز ہے؟ اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے، اس کے باوجود اللہ سے نظریں ہٹ جائیں، اور ہٹ جائیں اتنی کہ ہوتے ہوتے آخر میں انسان اللہ کا انکار ہی کرنے لگے. کہتا ہے خدا ہے کہاں، ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک. تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ ہے وہ غفلت کی بیماری، بڑھتے بڑھتے جہاں تک پہنچتی ہے. اور جب بیماری دور ہو جاتی ہے تو ہر وقت بندے کو احساس رہتا ہے میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں، میرا اللہ مجھے ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے. بندہ، انسان اللہ کی ایک ایک نعمت کو استعمال کرتا ہے اور ہر لمحے استعمال کرتا ہے. وہ ان نعمتوں کو پڑھتا بھی ہے، لیکن چونکہ غفلت کا پردہ طاری ہوتا ہے، ان نعمتوں کو پڑھتا ہے، ان پر ڈسکشن بھی کرتا ہے، ان پر خوب ریسرچیں بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا. مثلا میڈیکل والے پڑھتے ہیں میڈیکل، جب وہ انسان کی باڈی کو پڑھتے ہیں تو قدم قدم پر خدا کی قدرت ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. کیا کتنے سسٹم اللہ نے باڈی کے اندر رکھے ہیں، ایک ایک سسٹم کو پڑھتے رہیں اور اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے رہیں تو ہر وقت اللہ نظروں کے ساتھ. لیکن چونکہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی قدرتوں کو پڑھ کر بھی اللہ کا خیال ذہن میں نہیں آتا. ذرا سا غور کریں، وہی تو اللہ ہے نا جس نے ہم کو ماں کے پیٹ میں بنایا اور صرف 9 مہینے کے اندر ساری باڈی کھڑی کر دی. وہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے، کس طرح وہ ہڈیاں بنتی ہیں وہاں، کس طرح سے برین سسٹم بنتا ہے، کس طرح سے آئی سسٹم بنتا ہے، کس طرح سے نرو سسٹم بنتا ہے، پھر وہاں سیٹنگ و فٹنگ کیسے ہو جاتی ہے، اور ٹھیک 9 مہینے کے اندر انسان باہر آتا ہے. اور باہر آتا ہے سارے دوسرے انسانوں کے پاس جسم کے جتنے حصے وہ سارے اس کے پاس بھی ہیں، ٹھیک، لیکن اس کا ہر حصہ دنیا کے سارے انسانوں سے بالکل الگ ہے. اس کی انگلیاں الگ ہوں گی، ایسی انگلیاں دنیا میں کسی انسان کی نہیں. اس کی آنکھیں بالکل الگ ہوں گی، ایسی آنکھیں دنیا میں کسی انسان کی نہیں. اس کے ہاتھ و پاؤں کا سسٹم بالکل الگ ہوگا، اس کی لکیریں الگ ہوں گی، ویسی دنیا کے کسی انسان کی نہیں ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی اللہ کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں، اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی. اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں کسی کو مرد بنانے کا فیصلہ کیا، کسی کو عورت بنانے کا فیصلہ کیا، ہر ایک کا کلر الگ کر دیا، ہر ایک کی شکل الگ کر دی، ہر ایک کی شکل سیم، ہر ایک کی شکل الگ. کوئی انسان کسی سے نہیں ملتا ہے. دنیا کے سارے انسانوں کے ہاتھ اگر ایک جگہ جمع کیے جائیں ہر ایک کا ہاتھ الگ الگ ہوگا. دنیا کے سارے انسانوں کے پاؤں ایک جگہ جمع کیے جائیں ہر ایک کے پاؤں الگ الگ ہوں گے. دنیا کے سارے انسانوں کی آوازیں جمع کریں گے، آوازوں میں ڈفرینسز لازماً ہیں. اور یہ انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، ہر مخلوق کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہے. تاکہ ہر قرآن کریم میں ہے میں تم کو مرنے کے بعد زندہ کروں گا تو جو تمہارے پوروے تھے، جو تمہارے فنگرز کا سسٹم تھا، وہی والا فنگرز کا سسٹم واپس کروں گا. بلا قادرین علی نسوی بنانا، مجھے یہ بھی قدرت ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے میں نے تم کو دنیا میں لایا تھا، جیسی تمہاری انگلیاں تھی ویسی انگلیاں مرنے کے بعد میں تمہارا وہی دے دوں گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس کی انگلیاں اس کو چلی گئی یا اس کی شیپ اس کو مل گئی. پیدا ہونے والا انسان پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹانگ لمبی ہو گئی، ایک ٹانگ چھوٹی ہو گئی، ایک دانت لمبا نکل گیا، ایک انگلیاں، ایسا نہیں ہے کہ ناک کا نسنا جو ہے وہ ایک زیادہ بڑا سوراخ بن گیا دوسرا چھوٹا بن گیا. نہیں، یہ بیلنس کون کر رہا ہے؟ کہ وہی اللہ. یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود ہڈیوں کا سسٹم انسان کے باڈی کے اندر کتنے سسٹم ہے جو کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد انسان زندہ ہے. اللہ اکبر، سینکڑوں سسٹم انسان کی باڈی میں ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، تب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. سوچنے کا سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے. دماغ اور جسم کے درمیان کمیونیکیشن سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے. جسم میں کچھ بھی ہو جائے گا دماغ کو خبر ہو جائے گی، اور دماغ خبر ہو جائے گی وہاں سے آرڈر آئے گا، تو سگنل جانا اور آرڈر کا نکلنا ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے. آدمی بیٹھا ہوا ہے، گرمی لگ گئی، باڈی نے محسوس کی، دماغ کو پہنچ گیا، دماغ نے فوراً کہا یا تو کپڑے کھول دیں گے یا فین آن کر دیں گے. یہ
کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کمیونیکیشن سسٹم ہر وقت چل رہا ہے، بلڈ بننے کا سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے، بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے، مردوں کے اندر سیمن بننے کا سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے، عورت کے اندر ایگ بننے کا سسٹم کام کر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ پہنچ گیا، یہ بچہ پہنچ گیا تو اس کے بعد اس کا مینسس کا سارا سسٹم اسی بچے کی غذا بن رہا ہے، اور عورت نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک 9 مہینے کے بعد یہ بچہ باہر آ جائے گا، جو ہی ادھر سے بچہ باہر آئے گا ادھر سے ماں کی چھاتی میں دودھ شروع ہو گیا، ماں کی چھاتی میں دودھ شروع ہو گیا، حالانکہ وہاں کوئی نئی فیکٹری نہیں لگی۔ وہی اللہ ہے جس نے مرد کو بنایا، مرد اور مرد بننے کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری پیدا کر دی، اور عورت کو بنایا عورت، اور عورت بننے کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری پیدا کر دی۔ نہ مرد نے اپنے مرد بننے میں کوئی مدد دی، نہ عورت نے اپنے عورت بننے میں کوئی مدد دی، نہ ان کی چوائس کام کر رہی ہے نہ ان کی چوائس کام کر رہی ہے، نہ ان کا مطالبہ ہے نہ ان کا مطالبہ، یہ اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ باڈی میں ہونا چاہیے وہ سارا اللہ چلاتے ہیں۔ ہم لوگ غذائیں کھاتے ہیں، ان غذاؤں کے کھانے میں مزہ تبھی ہے جب زبان پر ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہم نے تھوڑے پیدا کیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹیسٹ ختم ہو جائے، یہ زبان پر جو ٹیسٹ ہے یہ اگر ختم ہو جائے تو دنیا میں کوئی انسان اس ٹیسٹ کو واپس کیسے لائے گا؟ منہ کے اندر ہر وقت تھوک پیدا ہوتا ہے، اگر یہ لعاب بننا بند ہو جائے گا منہ خشک ہو جائے گا، اور منہ خشک ہونے کے بعد پھر بعد میں حلق سے لقمہ بھی نیچے نہیں اتار سکیں گے۔ باہر کی دنیا میں قدم قدم پر اللہ کی ذات نظر آتی ہے، وَكَم مِّن آیَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی میری نشانیاں تمہاری نظروں کے سامنے مگر تم کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنے پھول ہیں، ہر ایک پھول کا کلر الگ، پتوں کی شیپ الگ، بناوٹ الگ، ان کے اندر وٹامنز الگ الگ، کوئی پھول کسی دوسرے پھول سے نہیں ملتا، کوئی پتا دوسرے پتے کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے۔ جو لوگ باٹنی پڑھتے ہیں وہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر باٹنی پڑھیں تو قدم قدم ان کو اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اگر موسم کو روک دیں اور صرف گرمیاں رہیں تو سردیاں کیسے آئیں گی؟ اور اگر سردیاں روک دیں اور گرمیاں نہ آنے دیں تو کیسے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، یعنی بندہ اللہ کی زمین پر رہتا ہے، زمین سے نکلنے والی تمام غذائیں استعمال کرتا ہے، وہ غذائیں چاہے پھلوں کی شکل میں ہیں، چاہے اناج کی شکل میں، چاہے سبزیوں کی شکل میں، چاہے جانوروں کے دودھ اور گوشت کی شکل میں ہیں، ساری چیزیں بندہ استعمال کرتا ہے، اللہ کی پیدا کر۔ اس کے باوجود اللہ کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے، گویا غفلت طاری ہو گئی، اور یہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے لگتا ہے، اور یہ سب کا ہی انکار کر دیتا ہے، ایتھیسٹ بنتا ہے۔ یہ غفلت، اور غفلت کی ایک قسم یہ ہے کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے اللہ ہیں مگر اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ ماننے کو تیار نہیں، تو یہ دوسری بیماری لگ جاتی ہے۔ اور امت مسلمہ یعنی مسلمان ایک طرف سے زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں جن باتوں کو اللہ نے منع کیا، تو روح کی وہ بیماری لاحق ہو گئی ہے جس بیماری کے نتیجے میں یہ انسان اب دعوے کے اعتبار سے تو مسلمان ہے لیکن حقیقت مسلمان نہیں، حقیقی مسلمان جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ان بیماریوں میں کہاں، جب انسان پر یہ غفلت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کو تیار نہیں۔ مثلا اللہ نے انسان کے مرد ہو یا عورت اس کے اندر میلان رکھا ہے، مردوں کے دل میں میلان رکھا عورتوں کی طرف، عورتوں کے دلوں میں میلان رکھا مردوں کی طرف، اور یہ اللہ نے فطری نظام بنایا۔ اس فطری نظام کے لیے اللہ نے پھر وہاں سے طے کر دیا کہ تم آپس میں نکاح کرو گے، اور نکاح کر کے ایک دوسرے کو راحتیں پہنچاؤ گے، ایک دوسرے کے سہارے تم زندگی گزارو گے۔ جب بندے پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ راستے اختیار کرتا ہے جو راستے اللہ کی ناراضگی کے سبب ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں منع کر رہا ہوں فحش راستہ اختیار مت کرنا۔ چنانچہ اس وقت نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جو غلط تعلقات ہیں وہ دراصل یہی ہے کہ وہ بھول چکے ہیں کہ ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے مخلوق ہیں، ہم ان کے ذہنوں میں نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے وہ ان تمام گناہوں میں، جن گناہوں میں ناجائز تعلقات، اور یہ ناجائز تعلقات بڑھتے بڑھتے بعد میں زناکاریوں تک، جہاں تک کہ نہ جانے کن کن گندے کاموں میں پہنچ جاتے ہیں مگر اس کا خیال بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ غفلت اتنی طاری ہو گئی ہے کہ اللہ کا احساس بھی ان کے ذہن میں نہیں، اللہ کا ڈر جیسا ہونا چاہیے وہ ڈر رہا نہیں۔ جب ڈر رہا نہیں تو آدمی ان برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن برے کاموں کی نحوست اس کو اس دنیا میں بھی جھیلنی ہے، اور آخرت تو تباہ ہو ہی جاتی ہے اس کے نتیجے میں۔
غفلت طاری ہونا یعنی اللہ کا تصور ذہن سے نکل گیا، استحضار نہیں رہا، خیال نہیں رہا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب خیال نہیں رہا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر جو اذا فاتک الحیا ففعل، اب یہ بے حیائی کا کام کرے گا، اور جب بے حیائی داخل ہوگے تو جو مرضی سو کرے گا، اب وہ کسی برے کام کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگا کہ یہ برا کام ہے، چھوڑنے کا مسئلہ آئے گا تو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ادھر سے یہ جسم یہ امانت ہے اللہ کی، یہ ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کا جسم ایک طرف سے خدا کی قدرتوں کی نشانی، دوسری طرف سے جسم کا ایک ایک پارٹ ہمارے پاس امانت، اور اسی امانت کی وجہ سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انسان اپنے جسم کا کوئی پارٹ بیچ نہیں سکتا۔ آج کے زمانے میں سسٹم چلتا ہے نا، آئی ڈونیشن، کڈنی ڈونیشن، یا لیور ڈونیشن، یا لیور کو پارٹس کر کے پھر ڈونیٹ، تو اسلام کا فیصلہ کیا ہے کہ صاحب آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے، آپ فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس باڈی کے مالک نہیں ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ جو باڈی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری خود کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، اس کی کوئی چیز ہم نے خود نہیں بنائی ہے۔ اس امانت کے ساتھ ہمیں وہی سلوک کرنا ہے جو سلوک امانت دینے والے نے بتایا ہے کرنے کو، جن جن چیزوں کو اس نے بیان کر دیا ان سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی، ہر ایک کے پاس باڈی جو ہے یہ امانت ہے، یہ خود کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اگر بہت خوبصورت ہیں تو یہ خوبصورتی اللہ کی امانت، ہم اگر اس وقت جوانی میں ہیں تو یہ جوانی اللہ کی امانت، ہم اگر پیسے والے ہیں تو یہ پیسہ بھی اللہ کی امانت، ہمارے پاس اگر کرسی ہے تو یہ کرسی بھی اللہ کی امانت ہے۔ اور اس امانت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جسم خطرناک بھی ہے، اور وہ خطرناک اس وجہ سے ہے کہ انسان جو کچھ کرے گا اس امانت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تو یہ جسم سارا ریکارڈ کر لیتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو ایک طرف سے یہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی السماوات ما فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں بنائی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی ہوں تمہارا خدا جس نے تمہارے ہاتھ اور کان اور ناک اور یہ جسم بنایا، لعلکم تشکرون، کہیں فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم شکر نہیں پڑھتے۔ تم ان کو دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، پھر شکر پڑھو تو میں نے تم کو آنکھیں دی۔ تم ان کو دیکھو جو دماغی طور پر ایب نارمل ہیں، پھر شکر پڑھو تم ایب نارمل میں نے تمہیں نہیں بنایا۔ تم ان کو دیکھو جو پولیو والے بن گئے، تم کو میں نے پولیو والا نہیں بنایا۔ تم ان کو غرض ہے کہ دوسرے کسی باڈی ڈیفیکٹ والے کو دیکھ کر کے تمہیں شکر پڑھنا چاہیے، میں نے تمہیں مکمل باڈی عطا کر دی ہے، مگر باڈی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ تمہاری باڈی گویا میری طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، اگر میں یہ نہیں دوں گا تو تمہیں دے گا کون؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، میرے علاوہ دوسرا کون خدا ہے جو تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کرے گا؟ ایک چیز بھی کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ذرا سا سوچیں، بچہ پیدا ہو گیا، ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا، بچے کو بھوک بھی لگ گئی، اب اس بچے کو دودھ پینا ہے اور پینے کے لیے اس کو چوسنا ہے، اور یہ چوسنا اس بچے کو سکھانا ہے، تو دنیا میں کوئی طاقت اس بچے کو دودھ چوسنا نہیں سکھا سکتی، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ وہ سن دے گا ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں کرے گا، اس کا دماغ ابھی کام نہیں کر رہا ہے، وہ یہاں کے لینگویج بھی نہیں سمجھتا، تو کیسے اس بچے کو کہیں گے بیٹا تمہارے لیے دودھ آ چکا ہے تمہاری ماں کی چھاتی میں، ایک کام تمہیں خود کرنا ہے وہ ہے تمہیں چوسنا، چوس نہیں سکتا۔ نہ ڈاکٹر سکھا سکتا ہے، نہ کوئی عالم اپنی تقریر سے اس کو بتا سکتا ہے، نہ کوئی لیکچرر اپنے لیکچر سے اس کو یہ بات پہنچا، کوئی شکل ہی نہیں ہے دنیا کے انسانوں کے پاس اس بچے کو دودھ پینا سکھائیں، سوائے اس کے اگر اللہ نہ سکھائیں۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہی بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگاتے ہیں فوراً وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے، کون سکھاتا ہے اسے؟ پھر یہ بچہ ذرا سا اور آگے بڑھ گیا، آگے بڑھنے کے بعد کچھ دنوں بعد یہ دیکھنے لگتا ہے، اور جب دیکھنے لگتا ہے تو اس کا دماغ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو کیچ کرتا ہے، وہ شکلوں کو یاد رکھتا ہے، وہ آوازوں کو یاد رکھتا ہے۔ اگر دماغ میں یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد اچانک یہ ہنسنے لگتا ہے اور ہنس کر کے اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے، اور یہاں سے ماں باپ میں سے اگر کوئی ٹیڑھی نظروں سے دیکھے گا وہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا کہ یہ خطرے کی نظر ہے، تم کو گھبرا جانا چاہیے؟ بچہ رونے لگتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اچانک اس کے دانت شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دانت پیدا نہیں کریں گے تو کرے گا کیا انسان کے پاس کوئی الٹرنیٹ، ہم یہاں سے دانت فٹ کرنا چاہیں کر ہی نہیں سکتے، اور اگر دانت فٹ کریں گے تو وہ لوز رہیں گے، وہ فوراً گر جائیں گے، لیکن اللہ کے پیدا کیے ہوئے قدم قدم، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے جب یہ لڑکا ہوگا تو جو ہی بالغ ہونے کے قریب ہونا تو بالغ ہونے کی ساری چیزیں اور مرد ہونے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیں، اور اگر لڑکی ہوگی تو عورت بننے کی ساری چیزیں اس کے اندر آنے لگیں گی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی اللہ ہے، مگر اس اللہ کی پیدا کیے ہوئے اس جسم کو استعمال کرنے کے باوجود انسان پر غفلت ہے، تو اللہ تعالیٰ غفلت ہے تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، تو یہ اس جسم کا غلط استعمال کرتا ہے، اس غلط استعمال میں اس کو شرابیں پلائے گا،
اس کو ڈرگس میں مبتلا کرے گا، اس کو گندے کپڑے پہنوائے گا، اس کو زناکاری میں استعمال کرے گا، اس کو آوارگی میں استعمال کرے گا، حالانکہ یہ اللہ کی امانت تھی اس کے پاس، مگر اس کے پرواہ نہیں رہتی ہے، کہتا میں جو چاہوں گا سو کروں گا۔ اور یہ حالت اتنی زیادہ اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر انسان بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا، پھر انسان احساس کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ادھر قرآن کریم کہتا ہے جس میرے دے ہوئے جسم کو تم نے غلط استعمال کیا، یہ میرا پیدا کیا ہوا جسم تمہارے سارے کاموں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن ساری ڈیٹیل مجھے بتائے گا کس نے کیا کیا کیا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے تم نے کیا 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 ہے، بلکہ تمہاری کھال گواہی دے گی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تم میرے پاس آؤ گے تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تم نے کیا 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 ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تم نے کیا کیا کیا، اور تمہاری یہ کھال گواہی دے گی۔ اگر تم نے یہ کھال کسی نامحرم کے ساتھ ٹچ کی اور تم نے تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس کی، تمہیں خیال نہ رہا، مگر یہی کھال جس نے لذت محسوس کی ہے، یہی کھال قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تم نے کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کیا اور ہینڈ شیک میں تمہارے دل میں برے خیالات تھے اور تم نے لذت محسوس کی، یہی ہاتھ گواہی دے گا قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا تھا اس وقت۔ اس وقت بندہ چاہے گا یہ میرا جسم میرے خلاف گواہی نہ دے، چنانچہ اس کے خلاف بولے گا بھی تجھے ہو کیا گیا، تو کیوں میرے خلاف بول رہا ہے، اور دنیا میں تو نے کبھی بات نہیں کی تھی، آج کیسے بولنے لگا؟ تو یہ جسم جواب میں کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو اللہ دنیا میں ہر چیز کو بلوا سکتا ہے اسی اللہ نے آج مجھ کو بولنے پر مجبور۔ جو اللہ دنیا میں پرندوں کو بولی سکھاتا ہے، جانوروں کو بولی سکھاتا ہے، انسانوں کو بولنا سکھاتا ہے، اور ایک انسان کئی کئی زبانیں بولنے لگتا ہے، جس اللہ کے اندر یہ طاقت ہے اس اللہ نے اس جسم کے اندر طاقت رکھی، یہی بولنے لگے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہوگا، اور انسان کا ہاتھ کیسے بولنے لگے گا، انسان کی ٹانگیں اور پاؤں کیسے بولنے لگیں گے، اور اب یہ سارے سوالات ختم ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جن جن چیزوں پر انسان اعتراض کرتا ہے وہ سارے کام انسان خود کر کے دکھائے گا اور اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ آج اب موبائل کا چھوٹا سا چپ انسانوں کے سارے ساؤنڈ کو ریکارڈ کر رہا ہے، انسانوں کے سارے ایکشن کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سوئچ آن کرنا ہے تو سب کچھ دکھا دے گا آپ نے کیا کیا بولا اور آپ نے کیا کیا کیا۔ سی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور انسان دیکھتا کہ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے سی کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر انسان کو دیکھ رہا ہے کون انسان کیا کر رہا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ اللہ کا یہ چپ لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ، یہ انسان کے سارے ایکشن کو ریکارڈ کر رہا ہے کس نے کیا کیا کیا، کب کیا، چاہے اندھیرے میں کیا ہو چاہتا۔ بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے تو ان تمام باتوں کا تصور بھی اس کے ذہن میں نہیں رہتا، اس کے بعد پھر وہ گندے کاموں میں پھنستا ہے، ان گندے کاموں میں زناکاری میں پھنستا ہے، غلط تعلقات میں پھنستا ہے، وہ ڈرگس استعمال کرتا ہے، وہ بے پردگی کرتا ہے، وہ ایسے کپڑے پہننے لگتا ہے کہ جس سے دوسروں کو اٹریکٹ ہو جائیں اور دوسرے اس کی طرف مائل ہو جائیں، وہ چاہے گا ہی یہی، کیونکہ اللہ نے جو ہی زمانے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ نے ایک نئی چیز پیدا کر دی ہوتی ہے، اس وقت کیا انسان اپنے بدن کا سجانے کا شوق پیدا کرتا ہے کہ میں اپنے بدن کو سجاؤں گا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ نے ایک نعمت رکھی ہے، آگے چل کر کے ان کا نکاح ہوگا، اور نکاح ہونے کے بعد پھر لڑکے کا بدن بھی اچھا ہوگا تو اس کی بیوی کی طرف بیوی اس کے ساتھ مائل رہے گی، بیوی کے جسم اچھا ہوگا خوبصورت ہوگا تو مرد اس کی طرف مائل رہے گا۔ اس آئندہ کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ پورا میلان رہے، اس غرض کے لیے اس کے اندر بھی بدن سجانے کا شوق رکھا، اس کے اندر بھی بدن سجانے کا شوق رکھا، مگر استعمال کرنا اس کو اپنی پرائیویٹ زندگی میں۔ اب اگر پہلے استعمال کرنے لگتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں فیشن۔ چاہے فیشنوں کی بیماری جب لگ جاتی ہے تو انسان اپنی عقل کو بھی سائڈ پر رکھ کر کے بے عقلی کے ساتھ فیشن کرتا ہے، چاہے موسم ساتھ دے یا نہ دے، چاہے اس سے جسم کو تکلیفیں نقصان ہو۔ آج یہ جو سکن ٹائٹیں پہنتے ہیں بے انتہا مضر لباس ہے، یہ جس عمر میں انسان کی باڈی کو نشو نما ہونا چاہیے اس عمر میں ترپال سے باندھ کر کے رکھا جسم کو، ظاہر ہے وہ سیکنڈ ٹائٹیں جو ہیں وہ تو ترپال ہی ہے، اور اتنا ٹائٹ کر کے رکھا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسی صحت بننی چاہیے ویسی صحت بن نہیں پائے گی۔ اور ادھر سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں مرد کو مرد رہنا ہے، عورت کو عورت رہنا ہے، نہ مرد
کوئی عجیب مخلوق ہے نا عورت، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے۔ جب مرد نہ رہنا چاہیں اور عورتیں نہ رہنا چاہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بیلنس سب ختم ہو جائے گا، اور بیلنس ختم ہوگا پھر مرد اپنے مرد ہونے پر مطمئن نہیں اور عورتیں اپنے عورتوں ہونے پر مطمئن نہیں، اور جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو آگے چل کر کے مرد چاہیں گے ہم عورتوں جیسے بنیں اور عورتیں چاہیں گے مردوں جیسے بنیں۔ جب یہ مزاج پیدا ہو جائے گا تو معاشرہ تباہ ہوگا، جیسا کہ یورپ کا معاشرہ تباہ ہو گیا کہ وہاں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، اور جب فرق نہیں رہا تو آگے چل کر اب وہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب مردوں کو عورتوں کی طرف میلان نہیں، عورتوں کو مردوں کی طرف۔ اب تو مرد کہتے ہیں مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے اور عورتیں کہتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے، اور قانون بھی بن رہے ہیں۔ انسان جب بگڑنے لگتا ہے تو بگڑتے بگڑتے کہاں پہنچتا ہے؟ جانوروں سے زیادہ بدتر حالت کو پہنچتا ہے کہ جانور بھی جو کام نہیں کرتے ہیں وہ کام انسان کرتا ہے، اور اس کے لیے قانون بنتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹوں میں فیصلے ہونے لگتے ہیں کہ صاحب آپ مردوں کے ساتھ نکاح کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی۔ بدکاریوں کی آخری حد یہ ہے کہ اب مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، اور اس سلسلے میں ایک ایمان والے مسلمان کا ایمان اس وقت بڑھ جانا چاہیے، یقیناً اضافہ ہو جانا چاہیے جب ہم یہ بات سنیں گے یا پڑھیں گے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری خصوصیات اور خوبیوں میں سے ایک عجیب خصوصیت یہ تھی کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا آپ نے بیان فرما دیا تھا۔ یہ جو آج لڑکے یہ بال رکھتے ہیں، سائیڈوں سے بالکل بال ختم اور اوپر سے بال موڑ کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک انہی بالوں کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور بال ان کے بنیں گے بختی اونٹوں کی طرح، اور حدیث پڑھنے والے سوچتے رہتے تھے بختی اونٹوں کی طرح بال کیسے ہو جائیں گے۔ آج جو ہے وہ بختی اونٹوں کا اگر آپ جانتے ان کو دیکھیں گے، وہ براؤن کلر کے بختی اونٹوں کے بال جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی بال آج فیشن میں آ گئے۔ یہ بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی۔ عورتوں کے لیے زیور ہے پردہ، مگر اس پر غفلت اتنی طاری ہو جائے گی کہ وہ پردہ کا نام سننے کو بھی تیار نہیں ہوگی، وہ پردے سے نفرت کرنے لگیں گی، یعنی اس کے تحفظ کے لیے جو چیز اسلام نے رکھی تھی اسی کو وہ بری نظروں سے دیکھنے لگے گی۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیزیں انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ان تمام چیزوں کو اسلام بین کر دیتا ہے۔ مثلا انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز شراب، ڈرگز، منشیات، ان تمام کو اسلام نے بیان کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ بندے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان کی ذات کا کوئی نقصان ہوگا، نہیں، دنیا کے سارے انسان اگر شراب پئیں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، مگر تمہاری صحت کو یہ نقصان پہنچانے والی، تمہاری معیشت کو تباہ کرنے والی، تمہارے اخلاق کو یہ بگاڑنے والی چیز ہے، اس وجہ سے اس کو بیان کر دیا گیا۔ تو جو چیزیں اسلام نے بیان کر دی ہیں ان چیزوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو کہیں گے روحانی بیماریوں کا شکار ہے، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ زناکاری جس معاشرے میں عام پھیل جائے گی اس کے بعد پھر پاک دامن لڑکا نہیں ملے گا، پاک دامن لڑکی نہیں ملے گی، جیسا یورپ کا برا حال ہو گیا کہ وہاں چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو کہیں تصور ہی نہیں رہا پاک دامن ہوتا کیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں پاک دامن کیا ہوتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں پرائمری کلاس سے بھی لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ گندے کام برے کام کرنے لگتے ہیں، بلکہ وہاں تو پرائمری سکولوں میں کنڈوم لٹکا کر کے رکھتے ہیں کہ ان کے یہاں تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ سچ اگر پوچھیں کہ آج کا معاشرہ زمانے جاہلیت کے گندے معاشرے سے زیادہ گندا ہے۔ اس زمانے میں کتوں کا پالنے کا رواج تھا، آج تو سارے ماڈرن لوگ جو ہیں وہ کتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں جو جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنے سارے کتے پالے گا، حالانکہ کتوں کے پالنے کا فائدہ نہ انسان کے سماج کو، نہ انسان کی صحت کو، نہ انسان کے دین کو، نہ انسان کے گھر کو، کسی کو بھی نہیں، مگر انسان لگے ہوئے ہیں کتوں کی خدمت میں۔ تو کتوں کا کلچر، حتیٰ کہ کتوں کے لیے اب ہسپتال بھی قائم، کتوں کے لیے دکانیں بنتی ہیں، یہ ہے ماڈرن معاشرہ۔ اسی طرح سے ماڈرن معاشرے میں زناکاری کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے کہ تم گندے کاموں کو اچھا کہنے لگو گے اور اچھے کاموں کو برا سمجھنے لگو گے۔ کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا، اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا جب تم منکر یعنی گندے کاموں کو، غلط کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے اور اچھے کاموں کو نفرت کی نظروں سے دیکھو گے۔ آج پاک دامن ہونا جس سوسائٹی کے اندر کوئی اہم نہیں ہے، اور بد کردار ہونا بہت اہم مانا جائے گا۔ زناکاری کو اسلام نے حرام قرار دیا،
حرام قرار دینے کا نتیجہ کیا ہے؟ جب معاشرہ پاک صاف ہوگا، زناکاری نہیں ہوگا، شوہر اپنی بیوی کا وفادار، بیوی اپنے شوہر کی وفادار. لیکن جب زناکاری عام ہوگی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا بیوی کو اپنے شوہر پر ٹرسٹ نہیں، شوہر کو اپنی بیوی پر ٹرسٹ نہیں. بیوی سمجھتی ہے میرا شوہر نہ جانے کن کن کے ساتھ ہوگا، اور شوہر سمجھتا ہے میری بیوی کے گھر میں میری بیوی کے تعلقات نہ جانے کن کن کے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد نہ شوہر کو بیوی پر بھروسہ، نہ بیوی کو شوہر پر بھروسہ. یہ جتنے دور ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ان کا نقصان ان کے گھروں کو ہوگا. اس کا نتیجہ نکلا یہ کہ اس وقت یورپ کا خاندانی نظام بکھر چکا ہے. وہاں اولاد اپنے والدین کی وفادار نہیں، والدین اپنی اولاد کی ذمہ دار 18 سال تک، اس کے بعد گھر سے باہر نکال دیں گے. یہاں تک کہ باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے میرے گھر میں اگر رہنا ہے تو پہلے کرایہ دے دو. ہمارے بزرگوں میں سے ایک جو یہاں بھی وہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہمیں یورپ کے ایک ملک میں تھے، ایک جگہ ٹریفک جام کی ہماری گاڑی رک گئی تو ایک گھر کے باہر ایک لڑکی رو رہی تھی. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا اس سے پوچھو اس کو کیا بات ہو گئی ہے. اسے جا کر پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہا میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا 1 ہفتے کا کرایہ تم نے نہیں دیا، گھر میں نہیں رہ سکتی. وجہ یہ ہے کہ خاندانی نظام بکھر چکا، اور وجہ اس کی ہوئی زناکاری کے آغاز سے. روحانی بیماریاں جب مسلط ہوتی ہیں اس کے بعد پھر زناکاری عام ہوگی، شراب عام ہو جائے گی، ڈرگس عام ہو جائیں گے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے تعلقات عام بگڑ جائیں گے، وہ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر اولاً تو نمازوں کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر نماز پڑھیں گے تو بے جان نمازیں ہوں گی، اس لیے کہ ان کے روح کے اندر گندگیاں مسلط ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو اس کی بھی فکر نہیں رہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. اس کے بعد پھر جس شعبے میں جائیں گے وہاں حرام دولت جمع کرنے کی فکر کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو بھی کمائی کے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع میں اتنی برائیاں داخل ہو گئی ہیں. بازاروں کے اندر ملاوٹ کی چیزیں بیچنے والا انسان، دفتروں کے اندر کام کرنے والا کام نہیں کرے گا، رشوتیں مانگے گا، اور رشوت لے کر بھی کام نہیں کرتا ہے. اس کو اس کی فکر ہے بس مجھے پیسہ زیادہ آ جانا چاہیے. یہ ساری وہ روحانی بیماریوں کی تفصیل ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے جسم کو امانت سمجھیں. جو کچھ اللہ نے دیا اس کو ہم امانت سمجھیں. یہ پیسہ اللہ نے دیا یہ بھی امانت، جسم اللہ نے دیا یہ جسم بھی امانت، اس جوانی کی زندگی میں یہ بھی امانت ہے. ہمارا نکاح ہوا ہے، بیوی ہمارے پاس امانت، اولاد ہے یہ اولاد بھی امانت، اور جس اولاد کے پاس والدین ہیں وہ والدین بھی امانت. ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کریں، وہ رویہ اختیار کریں جیسا امانت دینے والے نے ہم کو حکم دیا. قرآن کریم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا محبت کا سلوک کریں، اتنی ہمدردی کا سلوک کریں کہ بیوی کہنی چاہیے جیسا شوہر اللہ نے مجھے عطا فرمایا ایسا شوہر ہر ایک کو ملنا چاہیے. وہ تمام مرد جن کے گھروں میں بیویاں ہیں وہ ذرا سا سوچیں کہ ان بیویوں کا ہم پر کتنا احسان ہے. انہی کے ذریعے سے اولادیں اور حلال اولاد مل رہی ہے، انہی کے ذریعے سے گناہوں سے محفوظ ہیں، انہی کے ذریعے سے ہمارا گھر کھڑا ہے، انہی کے ذریعے سے ذہنی سکون ہے، انہی کے ذریعے سے وہ تمام کام ہمارے ہو جاتے ہیں جو کام ہم نہیں کر پائیں گے اگر وہ گھر میں نہیں ہوں گی. قسم کے جسمانی، اخلاقی، دینی احسانات بیویوں کے اپنے شوہروں پر ہیں. اس لیے شوہر اپنی بیویوں کو احسان جیسے عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے شوہروں کا ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور جب احسان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پھر خوشیوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. اور اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کرتا، کتنا نادان ہے وہ انسان جو اپنی بیوی کو ستائے، اور کتنی نادان ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اور پھر تمنا رکھے کہ میں خوشحال رہوں گی، میں خوش و خرم زندگی گزاروں گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جن کے گھروں میں اولاد، جن کے نکاح نہیں ہوئے، ان کی جوانی ابھی ہولڈ پر ہے، وہ اپنی جوانی کو برباد بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جوانی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں تب تک جب تک آپ کا نکاح ہو. آج کے جوانوں کے لیے ٹف چیز ہے اپنی جوانی کو بچانا، کیونکہ معاشرہ گندگیوں میں ڈوبا ہوا ہے. ایک طرف سے ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی لڑکیاں زیادہ سے زیادہ ننگی ہونے کی دوڑ میں ہیں، اور ننگے ہونے کو وہ سمجھتے ہیں یہ ترقی ہے. ننگا ہونا ترقی کیسے؟ مگر ذہنوں میں خبط یہ ہے جو جتنا زیادہ ننگا ہوگا، جو جتنی سیکنڈ ٹائٹیں پہنے گا، جو جتنے ستھنے پہنیں گے، اتنے زیادہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ آگے بڑھنا نہیں ہے، آگے بڑھنے والے واپس آ رہے ہیں. چنانچہ یورپ میں جو لڑکے اور لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں وہ ان لباسوں کو چھوڑ کر، اس ڈریس کو چھوڑ کر کے جب اسلامک ڈریس پہنتے ہیں اور جب وہ کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہتا ہے یہ تو سارا ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں، یہ تو وہ کتوں کی گندی تہذیب چھوڑ کر کے آئے ہیں، تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو.
چنانچہ اس وقت بھی یورپ میں جو لڑکے اسلام قبول کرتے ہیں، ہمارا لڑکا تو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتا ہے، وہ فخر کے ساتھ داڑھی رکھتا ہے، ہماری لڑکیاں تو برقع پہنتے ہوئے شرم آتی ہیں، وہ فخر کے ساتھ برقع پہنتی ہیں اور اعلان کر کے کہتی ہیں کہ صاحب برقعے نے تو ہم کو تحفظ دیا۔ آج تک تو ہم جی رہے تھے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں تو ہر وقت فکر رہتی تھی میں زیادہ سے زیادہ سمارٹ لگوں گی، میں زیادہ سے زیادہ بیوٹیفل لگوں گی، مجھے تو اسی کی فکر ہر وقت رہتی تھی، چاہے میرے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، مجھے فیشن کے کپڑے پہننے تھے، ورنہ مجھے فکر رہتی تھی میں اچھی نہیں لگوں گی۔ اور جب میں نے اسلام قبول کیا، میں نے برقع پہنا، یہ برقع پہننے کے بعد میرے ذہن میں اتنا ہی ہے میں اپنے شوہر کے لیے خوش، میرا شوہر مجھ سے خوش، اجنبیوں کے لیے مجھے اپنا بدن کیوں سجانا ہے؟ لیکن ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں ہم زیادہ سے زیادہ ننگی ہو جائیں۔ تو جو اس وقت جوانی کی زندگی میں ہیں، لڑکیاں ہیں، بے پردہ ہونا یہ اپنی جوانی پر ظلم کرنا ہے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ مجھے یہ سمجھاؤ اسلام نے پردہ لازم کیوں کیا ہے؟ یہ دونوں کنورٹ ہوئے ہیں، دونوں یورپ میں ہیں۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے تم یہ معلوم کرو کہ اسلام نے پردہ کیوں رکھا ہے، کیونکہ یورپ کے بہت ساری ویب سائٹوں میں پردہ جو ہے وہ گندا ظلمت کا کام ہے، عورتوں پر ظلم ہے۔ بہرحال وہ شوہر جو ہے وہ کہتا ہے میں معلوم کروں گا اسلام نے پردے کا حکم اتنا سخت کیوں رکھا ہے۔ جس عالم کے پاس وہ پوچھتے تھے، مسائل لے کر جاتے تھے، ان سے پوچھا کہ صاحب مجھے یہ بتائیں اسلام نے پردہ کیوں رکھا ہے؟ عالم نے جواب میں کہا انسان کی نگاہ جب اجنبی عورت پر پڑتی ہے اور وہ اجنبی عورت کو غور سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ناراض ہو جاتا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ کو طاقت ہے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پردہ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے گناہ کیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا اجنبی عورت کو مت دیکھنا، مگر اس کے باوجود تم نے دیکھا۔ اب اسلام نے عورتوں کو پردہ رکھا تاکہ مرد گناہوں سے بچ جائیں، تو یہ عورتوں کا احسان ہے مردوں پر کہ ہم پردہ کریں گے تمہاری نگاہیں گناہوں سے بچ جائیں گی۔ یہ بات اس نے اپنی بیوی کو آ کر کے کہی، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پردہ کرنے سے آپ لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہی مطلب ہے۔ کہنے لگا یہ تو فلسفی آج تک ہم نے سنی نہیں، آج پہلی مرتبہ ہمیں معلوم ہوا کہ عورت پردہ کر کے دراصل مردوں کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، اور یہ عورت کا مردوں پر احسان ہے۔ غرض یہ کہ کرنے کے لیے جب آمادہ ہو جاتے ہیں تو کرنے والے کرتے ہیں، لیکن نہ کرنے والے جو ہیں وہ گندے سے گندے فخر کر کے بے باپ اپنی بیٹی کو ڈانس کرواتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب حیا باقی رہتی ہے تو وہ عورت جان دینے کو تیار ہوتی ہے، مگر وہ اپنی عصمت کا فیصلہ نہیں، اپنی عصمت کا سودا نہیں کرنے دیتی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کے اندر ایک مادہ رکھا، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ ایمان کی وجہ سے غیرت اور طاقتور ہوتی ہے۔ غیرت کا مطلب ہے کہ میں ہر وہ کام جس کی وجہ سے فحشکاری ہو جائے وہ کام میں نہیں کروں گا، لیکن جب غیرت مٹ جاتی ہے تو غیرت مٹنے کے بعد پھر انسان ننگا ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں، اب اس کے بیٹے اور بیٹیاں غلط راستوں پر جائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ غیرت کا مٹ جانا یہ خود ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ حمیت ختم ہو گئی، غیرت مٹ گئی۔ جیسے یورپ کے لوگ، باپ کو اگر پتہ چل جائے آپ کی بیٹی غلط راستے پر ہے، اس کا ہونے تو مجھے کیا فرق، بھائی کو معلوم ہو جائے اس کی بہن غلط راستے پر ہے، بھائی کہے گا ہونے تو میں خود ویسا ہی ہوں، تو اگر یہ غلط راستے پر ہے تو اس کو کیا پرواہ۔ غیرت جب مٹ جاتی ہے تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے جو جوانی کی زندگی میں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہماری جوانی ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے، ہم اس کو برباد بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ برباد کرنے کے لیے بھی ماحول سارا چاروں طرف سے ہے، چاہے دسوں کے ساتھ غلط تعلقات کیوں نہ جوڑیں، زناکاریوں میں مبتلا ہو جائیں کوئی روکنے والا نہیں، گھر کی طرف سے بھی پابندیاں نہیں ہیں، باہر بھی ماحول میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی جوانی کو بچایا، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جوانی میں جنسیات، سیکس کے متعلق بات کرنے میں، سوچنے میں، دیکھنے میں مزہ آنے لگتا ہے، اور یہ مزہ اللہ نے رکھا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، مگر اس مزے کا وقت سے پہلے اگر انسان نے فائدہ اٹھانا شروع کیا اس کے بعد یہ بگڑ جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، اور جب قابو میں نہیں رکھ پاتا ہے تو نکاح ہونے سے پہلے وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کو پرواہ بھی نہیں رہتی ہے کہ اب اگر مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کہا یہ تو اس وقت لٹنی تھی، وہ تو داغ لگ چکا ہے، اور جب ایک مرتبہ یہ خیال آ گیا داغ لگ چکا ہے، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ یہ زنا کاریوں میں ڈوب چکا ہوتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ شانو کبھی سزا دیتے ہیں، اگلی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں ایسے صاحب کو جانتا ہوں کہ نکاح ہونے کے بعد وہ مکمل نامرد تھے، تو میں ذہن میں فوراً سے آیا کہ تم نے حرام کے ذریعے سے لذت پائی، حلال کی لذت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ اب اس کی بیوی الگ پریشان ہے، شوہر الگ پریشان ہے،
حالانکہ وہ خود بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں، مگر علاج کے باوجود وہ صحت یاب نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ حرام کی لذت پانے کے نتیجے میں حلال کی لذت چھین لیتے ہیں۔ اگر کسی نے حرام راستے سے لذتیں اٹھائیں تو حلال کی لذت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح سے خاتون کو سمجھنا چاہیے، خصوصاً جو لڑکیاں کوچنگ سینٹروں میں جاتی ہیں یا یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتی ہیں کہ صاحب آپ کو شیطان آپ کے پیچھے کسی کو لگوائے گا، یا خود آپ کے دلوں میں یہ تصور پیدا کرے گا تم کسی کا پیچھا کرو، اور اس کے بعد تمہاری جوانی داغدار ہو جائے گی، تمہارا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ آئندہ جب تمہارا نکاح کسی سے ہوگا اور تمہارا شوہر پوچھنے لگے گا تمہارے کسی کے ساتھ تعلقات تو نہیں تھے، تمہارا چہرہ بتا دے گا کہ ہاں دال میں کچھ کالا ہے، تم کتنا ہی چھپاؤ گے، اور جب تمہارے چہرے سے ظاہر ہونے لگے گا تمہارے شوہر کے دل میں شک آ جائے گا، اور جب شک آ جائے گا وہ پیچھے پڑا رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت میں راز کھل جائے گا، اور اس کے بعد کہے گا جب تمہارے تعلقات کسی اور کے ساتھ تھے۔ اب یہ شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کا مکمل وفادار نہیں ہوگا۔ تو انسان لڑکا ہو یا لڑکی اپنی مستقبل کی وہ ازدواجی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں آج کے غلط تعلقات کے نتیجے میں۔ پھر انسان سر پکڑ پکڑ کر کے روتا ہے میں نے کیا کیا تھا اس وقت، چنانچہ کتنے ہی رشتے یہاں ناکام ہو گئے محض اس وجہ سے کیا صاحب، لڑکی کو پتا چلا اس کا شوہر جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ تھا، لڑکے کو پتا چلا اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہی ہے، اور فوٹو پکڑے گئے، میسجیں پکڑی گئیں، ان تمام کی وجہ سے جوانیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور آئندہ کی بلکہ بعض دفعہ تو والدین بھی کہتے ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم تھا، ہماری یہ مصیبت بن گئی۔ اس لیے اے میرے نوجوان بھائیوں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اپنی جوانی کی عصمت کی حفاظت کریں۔ یہ اگرچہ ٹف ہے، اگرچہ مشکل ہے، مگر اگر آپ نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، کس سے؟ گندے فیشنوں سے۔ یہ سکن ٹائٹیں آپ کی صحت کے لیے مضر، یہ سکن ٹائٹیں آپ کے کردار کے لیے مضر۔ کس قدر المناک بات ہے کہ ایک مسلمان نوجوان لڑکا ایسی شرٹیں پہنتا ہے جن شرٹوں میں فلمی ہیرو، جانوروں کی تصویریں، انسان شراب پیتے ہوئے دکھا رہا ہے، وہ شرٹ لگا کے پہن رہا ہے، وہ ایڈورٹائز کر رہا ہے۔ وہ کس چیز کا ایڈورٹائز کر رہا ہے؟ کہ تو آپ بھی ایسے ہی بن جائیں۔ آگے چل کر کے تو اور گندی چیزیں آنے والی ہیں اس میں، کہ اس میں فوج جملے لکھے ہوئے آئیں گے، لڑکے بھی ایسے لباس پہنتے ہیں، پھر لڑکیوں کو بھی ایسا لباس پہننا ہے، کیونکہ فیشنوں کا دور ہے، اور فیشن ڈیزائننگ کرنے والے جو ہیں ان کی تھنکنگ کیا ہے وہ ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے، وہ کیا کیا پلان بناتے ہیں۔ اب آج کے نوجوان لڑکوں کے اندر کیا چیز آنی چاہیے، پھر وہی چیز پھیلائیں گے، فلموں کے ذریعے سے، کرکٹروں کے ذریعے سے، اسی طرح سے فیشن ڈیزائنروں کے ذریعے سے، ماڈلنگ والوں کے ذریعے سے وہی چیز لائیں گے، اگلے دن وہی شروع ہو جائے گا۔ کبھی ایک قسم کی سٹائل بالوں کے، کبھی کپڑوں کا دوسرا سٹائل، کبھی تیسرا سٹائل، اور اس کے ذریعے سے ایک طرح سے پیسہ امت کا کھینچتے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کی جوانی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا فیشن لایا صاحب؟ کل کہ سکن ٹائٹیں پہنو مگر پھٹی ہوئی ٹائٹیں، تو پھٹی ہوئی کیوں؟ اب جب نہیں پھٹی ہیں تو ریزر لا لا کر کے اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں۔